بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے وہ بھائی جو ہماری یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، بس دل میں بات آئی کہ ابھی سے ہم رمضان کی تیاری کے عنوان سے کچھ باتیں شروع کر لیں۔ بہت سے صحیح محبت رکھنے والے اور ہمدرد مخلص جنہیں دینی محبت ہے اور اخلاص پر مبنی محبت ہے، وہ بیچارے کبھی کبھی باتوں میں تذکرہ کرتے رہتے ہیں اور کبھی کوئی میسج بھی بھیج دیتے ہیں، بھائی اس عنوان پہ حضرت کچھ بات ہو جائے، اس عنوان پہ ہو جائے۔ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ اکثر و بیشتر یہ مخلصین جب کوئی درخواست کرتے ہیں کہ اس عنوان پر بات ہو اور دل کی طلب صادق سے کرتے ہیں تو اس میں بڑی خیر ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ایسے ہی وقتاً فوقتاً جیسے میں نے کہا، ابھی کسی نے بھیجا قیامت کے تعلق سے، اور ابھی ہمارے یہاں کل پرسوں ہی رمضان کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے خود دل میں بات آئی، بھائی واقعی رمضان کی تیاری تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ابھی سے ہو جانی چاہیے۔ آپ سوال کریں کہ حضرت ابھی تو 1.5 مہینہ سوا مہینہ باقی ہے۔ قام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به۔ یہ حدیث شریف میں نے پڑھی ہے۔ میرے پیاروں، بیان سننے والوں، اللہ کا تعلق چاہنے والوں، دنیا آخرت کی کامیابی کی تلاش اور جستجو رکھنے والوں، عافیت دارین کون ہے جو نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو دارین کی عافیت، سکون، چین، عزت، راحت، بھائی کس کو نہیں چاہیے دنیا میں بھی، اور موت کے بعد وہ جو قبر کا گڈھا ہے وہ ہمارے لیے جنت کا ایک باغ بنے۔ ہر قدم پر جو مراحل ہیں ہمیں آسانی ہو، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کی طرف سے ہماری مدد ہو۔ میرے پیارو، کون نہیں چاہتا؟ حدیثیں سناؤں گا، کچھ باتیں حرام مال پہ سناؤں گا، اور کان کھول کے سن لو۔ مزید تفصیل اگر اس عنوان پہ دیکھنی ہو، توفیق الہی فضل خدا بندی سے اللہ نے فضل فرمایا، بندے نے اپنے بزرگوں کی کچھ باتیں، احادیث شریفہ، قرآنی آیات، بزرگوں کی کچھ باتیں، کچھ واقعات جمع کیے۔ کتاب کا نام حرام تو کھایا مگر کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ بہت سے مخلصین ہیں بیچارے ماشاءاللہ، اپنے مصارف پر چھپواتے ہیں اور پھر تقسیم کراتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ صورت ہوتی تھی، کتاب تقسیم۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی مفت میں نہ دو قدر نہیں۔ ارے بھائی یہ سب باتیں چھوڑو، اپنے بزرگ و مشائخ سے جو بات سیکھی ہے بس اس پہ ہمیں رہنے دو۔ آج اتنی بے طلبی ہے کہ کوئی بات دل میں پڑ گئی، ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی بات کانوں میں گئی اور انہوں نے مطالعہ کیا اور دل کو جا کے چوٹ مار دی تو وہ ساری محنت وصول ہو گئی۔ بہرحال لمبا مضمون نہیں کرتا تو میرے عزیزو، یہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی اور میں نے سوال قائم کیا کہ ابھی تو تقریباً چلہ باقی ہے، 40 دن پلس مائنس رمضان کے آنے میں اتنی جلدی سے، تو سنو حدیث پاک کا ترجمہ اور کچھ باتیں سنو۔ اور میں کیا کہنا چاہتا تھا، اس کی PDF پوری پڑھو، اول سے اخیر تک پڑھیے۔ امت میں اس وقت اتنا زیادہ حرام پھیلا ہے۔ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، جو ان کو جانتے ان کو پتا ہے، بہت بڑی شخصیت، اللہ والے، تقوی والے، علم والے۔ کیا فرمایا؟ میں نے بصیرت کی بنا پر تجربہ کیا ہے کہ لوگوں کی دین سے دوری کے اسباب میں 80% حرام مال کھانے کا عمل دخل ہے، اور 10% اس سے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اور 10% اس سے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ میرے پیارو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کس طرح کا حرام ہمارے اندر جا رہا ہے۔ جاب پہ ہیں، کام پہ ہیں، بیٹھے ہیں اور اپنی خبریں دیکھ رہے ہیں، گھر میں بات کر رہے ہیں، اور جب ٹائم ہوا 5 بجے شام کو تو گھر چل دیے۔ بھائی کیسے گھر چل دیا؟ اور تم جو 5 بجے اس لیے کہ تم نے تو 1 گھنٹہ دار ضائع کیا ہے، تو مہینے میں اس کی جو مقدار ہے اتنی تنخواہ تم نے کٹائی۔ سنو، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دین سے جو امت دور ہے، لوگ اپنے اپنے طور پہ اسباب نکالتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، مگر میں بندہ ناچیز جو آپ سے مخاطب ہے، جس کی باتیں آپ کسی
حسن زن کی بنیاد پر روزانہ سنتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے شیخ التفسیر محمد علی لاہوری کی اس بات سے پورا اتفاق ہے، پورا پورا پورا۔ سفر ہندوستان پر ابھی میں گیا، 2-2.5 مہینے کا سفر ہوا، تو ایسا لگا جیسے حرام مال کے، یعنی جو ایک سمندر میں جو ایک طغیانی آئی ہے حرام کی، اور اس کے اندر سارے غرق ہیں، غرق ہیں، غرق۔ نہ سمجھنے کی فکر ہے، نہ کوئی سمجھانے والا ہے، نہ اس کے نقصانات کا پتہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھو، گھروں میں پڑھاؤ، لوگوں کو دو، دوستوں کو دو، ترجمے کراؤ اور ان کو سمجھواؤ تاکہ پتہ چلے اور حرام سے بچیں۔ تو کیوں پڑھی میں نے حدیث شریف؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میری ہر دعا قبول ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سعد، اپنا کھانا حلال اور پاک و صاف بنا لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ مستجاب الدعوات جانتے ہو؟ جس کی تمام جائز دعائیں قبول کی جاتی ہیں، چاہے اپنے لیے کرے دوسروں کے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ہمارے حضرت والا مسیح الامت جلال رحمۃ اللہ علیہ اس شان کے بزرگ تھے، اس شان کے بزرگ تھے، بہت واقعات ہیں مگر ابھی وہ واقعات نہیں سنا تھا۔ آگے کیا فرمایا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس شخص کا گوشت حرام مال سے بنا ہو تو جہنم کی آگ ہی اس گوشت کے لائق ہے۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، 40 روز تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں، تقریباً پلس مائنس 40 روز باقی ہیں، ابھی سے پوری حلال کی پابندی کرو۔ اور یہ جو حضرت شیخ التفسیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا، عزیزو، یہ جو ہوٹلوں میں، باہر کے کھانوں میں جو فاسقہ، فاجرہ، زانیہ اور کتنی مرتبہ حرام کی اولادیں، کفار، غسل جنابت بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے، وہ ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، میکڈونلڈز میں بیٹھے ہیں، اور وہ مچاچو اور فلاں اور فلاں اور فلاں، کون ہے وہ غسل جنابت بھی نہیں جانتے، ناپاک رہتے ہیں ہر وقت میں، اور کیا تو نماز اور کیا تو طہارت، کیا جانے وہ سب ان سب باتوں کو۔ کن کن کی نظریں ان سب کھانوں پہ پڑ رہی ہے، اور کیسے کیسے تو برکتیں اٹھ جاتی ہے۔ برکت ایک چیز ہے، نور کھانوں کا ایک چیز ہے، اللہ والوں کے یہاں جا کے کھا کے دیکھو۔ پیارو، میرے عزیزو، یہ جو بزرگان دین باتیں کہتے ہیں معمولی نہیں ہوتی ہے، یہ جو بات میں 40 دن کی بتا رہا ہوں یہ حدیث شریف سے بتا رہا ہوں۔ اور سنا آگے کہ جو گوشت حرام سے اور سود کے مال سے تیار ہوا، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ مزے لے رہے ہیں لوگ آج، زمینیں اور پلاٹ ایسے دبا رہے ہیں، میں نے انڈیا میں دیکھا کہ کیا پوچھو صاحب، پرواہ نہیں، بالکل عیش اور اس میں مست مست ہیں، مست۔ ان ملکا علی بیت المقدس ینادی کل یوم وکل لیلۃ، ایک فرشتہ بیت المقدس پر ہر دن اور ہر رات میں یہ پکار اور صدا لگاتا ہے، من اکل حراما، ارے لوگو جو حرام کھائے گا، اللہ لم یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کی نفل قبول ہے نہ اس کی فرض نماز قبول ہے۔ تو کر لو رمضان میں عبادت ہے۔ اور سنو عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه انظروا من أين مطعمه، فإن كان مطعم سوء قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه، إن إجهاده مع أكل الحرام لا ينفع الكبائر للإمام الذهبي۔ جب کوئی جوان بڑی عبادت میں آتا ہے اور اللہ والا بننے لگتا ہے، شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے، اپنے دوستوں چیلوں سے جو اس کے کام کرنے والے، ان سے کہتا ہے یہ دیکھو اس کی غذا کیا ہے، اس کی خوراک کیسی ہے، اگر اس کا کھانا پینا مال حرام سے ہے، حرام کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے اپنے چیلوں سے، ارے میاں بے فکر رہو نا، اس کی طرف سے تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑی اس کو ان سب عبادتوں سے روکنے کی، حرام کھانے سے اس کی عبادت اس کو بالکل فائدہ نہیں دے گی۔
یعنی شیطان کو اس کی زیادہ فکر ہے کہ انسان کو، مرد مومن کو جو اللہ والا بننا چاہتا ہے، حرام میں ڈال دے۔ جاؤ حرم کے آس پاس، جاؤ حرم کے آس پاس اور خوب کھاؤ پیو اور مزے لوٹو اور رات دن عبادتیں کرو۔ کیا ہوگا؟ مفتی تقی صاحب نے لکھا، آج کل ڈبوں اور پیکٹوں میں جو پیک شدہ گوشت آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور برازیل وغیرہ سے آتے ہیں، افسوس یہ کہ آج کل سعودی عرب اور خلیج کی ریاستوں میں بھی ان کا بہت رواج ہے۔ ان ڈبوں پر یہ عبادت لکھی ہوئی ہوتی ہے، مطبوع علی الطریقۃ الاسلامیہ۔ اس عبارت سے دھوکہ کھا کر مسلمان اس گوشت کو استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ اس ڈبے کے اوپر صرف اس عبارت کے لکھے ہوئے ہونے سے یقین حاصل نہیں ہوتا کہ واقعتاً اس کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، جب تک یہ تحقیق نہ کر لی جائے کہ یہ عبارت لکھنے والا کون ہے اور کس بنیاد پر اس نے یہ لکھا ہے اور واقعتاً شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے نہیں، اس وقت تک اس ڈبے میں پیک شدہ گوشت کو کھانا جائز نہیں۔ مفتی تقی کی بات سنا رہا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک مہر ہوتی ہے جو ہر ڈبے پر لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلی کے ڈبے پر بھی مطبوع علی الطریقۃ الاسلامیہ کی مہر لگی ہوئی دیکھی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی مہر کا کیا اعتبار ہے؟ اور بندے کا جو آپ سے مخاطب ہے، ایسا تلخ تجربہ ہے، ایسا تلخ تجربہ کہ اگر میں دہرانے لگ جاؤں تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ ہائے ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے جو حضرات ہیں وہ حضرت والا سے خوب سنتے ہوئے آئے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اطب مطعمک ولا علیک الا تقوم باللیل وتصوم بالنہار، کھانے پینے کو حلال و صاف ستھرا کرو، پھر چاہے تم رات میں تہجد کے لیے اٹھو نہ اٹھو، نفلی روزے رکھو نہ رکھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بغیر ان نفلی اعمال کے بھی تم اللہ والے بن جاؤ گے اور اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ المواثیق والعہود میں جو کتاب ہے ان کی، اس میں کیا لکھا؟ ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اس زمانے میں اپنے پیٹ کی حفاظت سے غفلت نہ کریں، اس میں حرام اور شبہ کی چیزیں داخل نہ ہونے دیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اوپر تنگی کریں، کیونکہ دل کی درستی اور اس میں نیک کاموں کے کرنے کا تقاضا اور الہام اور عجیب و غریب علوم کا القاء غذا کی درستی پر موقوف ہے۔ عزیزان من، ایک مرتبہ پھر سنو، دل کی درستی یعنی اصلاح قلب اور نیک کاموں کا اس میں کرنے کا تقاضا، دل میں دائیں پیدا ہو، میں نیک کروں، میں یہ پڑھوں، میں وہ پڑھوں، میں ایسا بنوں، میں ویسا بنوں، میں ان گناہوں کو چھوڑوں، میں نیٹ سے بچوں، میں گندگیوں سے بچوں، یہ سب کچھ تو نیک کام کرنے کا تقاضا اور الہام اور عجیب و غریب علوم کا القاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عجیب علوم عطا ہوتے ہیں غذا کی درستی پر موقوف ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ جو شخص حرام اور مشتبہ چیزیں کھا کے یہ خواہش رکھے کہ دقائق شریعت اس کی سمجھ میں آ جائیں اور اس کے ہاتھوں سے وہ کام ہو جو صلحاء سے ہوا کرتے ہیں، یا اس کا سینہ طاعات کے لیے کشادہ ہو جائے، وہ غلط راستے پر چل رہا ہے اور اس کو کبھی یہ باتیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزو، حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، دیکھ لینا پڑھ کر کے، صفحہ 23 پر ہے، فضائل رمضان۔ کیا لکھا؟ فرمایا مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی ظالم حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ میرے پیارو، 40 دن تقریباً باقی ہیں، ابھی سے خوب اہتمام کرو۔ اب ہم ہر چیز میں شک و شبے میں پڑ جائیں، حلال حرام حلال حرام۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اسی کتاب کے آخری ٹائٹل کے حصے پر، کون سی کتاب؟ یہ حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا، اس کے آخری حصے پر پڑھ لینا، PDF نکالو اور پڑھو، یہ سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تم کو بدون تجسس کے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کے یہاں بالکل حرام آمدنی ہے تو اس کے گھر کا کھانا مت کھاؤ۔ زیادہ تجسس میں مت پڑو، ڈھونڈ ڈھان تلاش میں نہ پڑو، کیا کرتا ہے کسے ہوئے فلاں فلاں فلاں،
لیکن اگر تمہیں معلوم ہے بالکل نہ کھاؤ۔ نمبر 2، اور اگر یہ معلوم ہو کہ اس کی کچھ آمدنی حرام ہے اور کچھ حلال، تو اس کے گھر کا کھانا مشتبہ ہے، جو فتوے کے اعتبار سے کھانا جائز ہے، مگر احتیاط کرنا تقویٰ ہے۔ کہہ دے ایسے موقع پر بھائی ذرا میں روزے سے ہوں، بھائی ذرا میرا پرہیز ہے۔ تیسری جزی، اور اگر کسی کا حال کچھ بھی معلوم نہ ہو تو تم کو اس بدگمانی کی کچھ ضرورت نہیں، اس کو حلال ہی سمجھو، کھاؤ پیو۔ مگر میرے پیارو یہاں ایک بات یاد رکھ لینا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات گوشت سے ہٹ کر ہے۔ گوشت کا مسئلہ تمام باقی چیزوں سے الگ اور جدا ہے، اور بالخصوص اس دور میں۔ مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ اتنا زیادہ شک میں کیوں پڑتے ہیں؟ حلال و حرام اور گوشت یہ صحیح ہے غلط ہے؟ فرمایا مجھے شکی جب کہو جب اکثر حلال مل رہا ہو۔ اب صورتحال الٹ گئی، اکثر غیر شرعی ذبیحہ مل رہا ہے، تو جب میں شرعی ذبیحہ کو ڈھونڈوں گا تو میں شکی نہیں کہلاؤں گا، شکی وہ کہلائے گا دوسرے والا۔ بہت زیادہ خطرناک اور بھیانک معاملہ ہے حرام کھانے کا میرے پیارو، بہت زیادہ بھیانک اور خطرناک معاملہ ہے۔ کل کو اور کچھ سناؤں گا تاکہ ابھی سے میرے بھائیوں دل و دماغ میں تیاری شروع ہو جائے، اور ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو۔ کھانے پینے میں بڑی احتیاط کریں، باہر ہوٹلوں کا کھانا، ادھر ادھر کا کھانا، اور دوستوں کے ہاں جیسے ہی جو چاہا کھا لو۔ اکثر چیزوں میں کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن گوشت کا معاملہ بہت نازک ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔